अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी और हमेशा आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीलॉग्स वगैरह हम लाते हैं क्योंकि अब मैं खुद रियल एस्टेट के फील्ड से वाबस्ता हूं। तो मैंने सोचा कि अमेरिका की बिलखुसूस न्यूयॉर्क की रियल एस्टेट के हवाले से भी आज हम ये वीलॉग करें। इस वक्त मैं MBA रियल्टी ग्रुप, आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, फुटेजेस में भी देख रहे हैं, MBA रियल्टी ग्रुप में हम आए हैं और इनके जो रूह रवा हैं, हमारे दोस्त हैं सोबदार अल मारूफ डेविड चांडो साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। और अभी हम चांडो साहब के साथ दफ्तर चलेंगे और आपको दफ्तर का भी विजिट कराएंगे और साथ साथ इनसे प्योरली इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम कुछ सवालात करेंगे जिससे बाहर बैठे जो लोग हैं, अमेरिका के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो सके। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये MBA रियल्टी ग्रुप का दफ्तर है। और सरदार भाई, ये इधर इतनी खाली कुर्सियां क्या, ये सारे उधर एजेंट जैसे पाकिस्तान में नहीं होता कि निकले हुए होते हैं छांटी पे कि कहीं कोई प्रॉपर्टी हो क्या हो, तो एग्जैक्टली यही है। अच्छा, ये एजेंट्स आपके गए हुए हैं? या सब एजेंट तो बहुत ज्यादा हैं, सही, कुर्सियां कम है हमारे पास, लेकिन लोग क्योंकि घर में काम करते हैं या बाहर काम करते हैं, ये बैठ के काम करने वाला तो है नहीं, सही, तो ये जा करके मार्केट में प्रॉपर्टीज ढूंढते हैं या क्लाइंट से मिलते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे कम लोग नजर आ रहे हैं, बल्कि है नहीं। कभी कभी बाज़ औक़ात जब किसी को काम होता है तो वो आ जाते हैं, लेकिन मैनेजर या मुझे यहाँ ऑफिस में होना। और आपके एक नए एजेंट ने जो वो कैमरा भी पकड़ा हुआ है तो इसलिए भी वो नजर नहीं आ रहा। जी दोस्तों, ये डेविड चांडो साहब और हमारा एक मुश्तरका, मतलब इनका तो पुराना काम है। कितना अर्सा हो गया डेविड भाई इस फील्ड में आपको? मैंने 98 में शुरू किया था। माशाल्लाह, 98 से लेकर के अभी तक ये कोई 26 साल हो गए तकरीबन। माशाल्लाह जी, 26 साल से ये हमारे नवाब शाह के एक सिंधी जो हैं वो न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और बहुत से इनके पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं। सुबदार भाई के साथ बैठ के हम गपशप भी करेंगे, उनसे अहम सवालात करेंगे। और सुबदार भाई, आप जरा आए, जरा आप अपनी कुर्सी पे बैठे हैं और हमें फिर बताएं कि आपने जो है वो किस तरह इधर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरह जो है वो लोग जो है वो इस मुल्क में पैसा लगाकर बहुत ज्यादा पैसा डॉलरों में कमा सकते हैं। श्योर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आइए चले चले। अच्छा सुबदार भाई, पहले तो हमें ये बताएं कि अमेरिका में रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो फायदेमंद है, या माजी में हमने देखा कि बड़ा लोगों के पैसे डूब गए, बैंकें बंद हो गई, इदारे बंद हो गए। तो थोड़ा हमारे देखने वालों को बताएं कि रियल एस्टेट की फील्ड कितनी मुनाफा बख्श है और अमेरिका में लोग क्यों इन्वेस्ट करें रियल एस्टेट में। वेल, शुक्रिया बहुत आपका शौकत भाई। रियल एस्टेट में कभी भी इंसान लूज नहीं करता, पहली बात ये है। और जो पहले प्रॉब्लम्स हुए थे वो सिर्फ रियल एस्टेट नहीं था, बहुत सारे और प्रॉब्लम, जैसे .com बस्ट हो गया तो वो एक बहुत बड़ा इशू था जिसकी वजह से बैंक्स वगैरह बंद हो गई या जितना वो। लेकिन रियल एस्टेट कभी खसारे में नहीं, बल्कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कोशिश यही करती हैं कि जितना पैसा बच सकता है या वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि उसमें लूज़ नहीं होता। कम से कम जो आपका पैसा है वो आपको मिल जाता है। या तो इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, तो उसमें जब तक आप उसको लिक्विडेट करें और बेचने की कोशिश करें तब तक आपके पैसे वहाँ से प्रॉफिट में निकल आते हैं बाहर, आप लूज़ करते नहीं हैं। अच्छा, स्पेशली हम क्योंकि न्यूयॉर्क में हैं, न्यूयॉर्क की मार्केट तो बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क सिटी हो गई या न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड का एरिया हो गया। पता है लोगों को कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी प्राइसेस कम नहीं हुई है। और अगर लॉन्ग रन में क्या मतलब कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद में अगर ये इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ये प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएंगी। हम स्पेकुलेशंस तो ये थे कि ये तकरीबन 17 से लेकर के यही है, 17-18 से लेकर के यही है कि ये रियल एस्टेट का मार्केट गिरेगा, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा। और मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा भी, क्योंकि कोविड आया था, कोविड आने के बाद में लोगों की गवर्नमेंट ने बहुत मदद की थी। तो मेरे ख्याल में कि जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है रियल एस्टेट में, अमेरिका एज अ होल और पार्टिकुलरली इन न्यूयॉर्क, वो कभी लूज़ हो नहीं सकता। ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी करना चाहे वो कर सकता है।
اچھا یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کاغذی کارروائی بہت زیادہ ہوتی ہے، گھر لینے جائیں آپ یا بیچنے جائیں آپ، تو کیا آسان ہے؟ جو فار سپوز بہت سے ایسے پیسے والے لوگ ہیں جو امریکہ نہیں آ سکتے، لیکن کیا وہ باہر بیٹھ کر امریکہ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ کہیں پہ بیٹھ کر کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے رولس اور لاز ڈفرینٹ ہے، اور جو باہر کے لوگ ہیں فارینرس ہیں ان کے رولس ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ڈاؤن پیمنٹ کی جاتی ہے اس میں تھوڑا سا فرق آتا ہے. اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ انویسٹمنٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے بہترین ان کے لیے ہے کہ اگر ان کے پاس ایسیٹس ہیں، پیسے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، بالکل وہ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ایز اے ان کا بزنس ہوگا. اور اگر وہ شو کرتے ہیں بزنس کے یہ ہمارا بزنس وہاں پہ ہے، تو یہاں آنے میں ان کو کوئی دقت بھی نہیں ہوگی. وہ آ سکتے ہیں، اپنے ایسیٹس دیکھ سکتے ہیں، سنبھال بھی سکتے ہیں، مینیج بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہاں کے لوگ اور جو باہر کے لوگ ہیں، باہر کے لوگ اگر یہاں آتے بھی ہیں وہ بھی اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ملک سے، پاکستان سے آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، بنگلہ دیش، دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، یہاں انویسٹمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اور مینجمنٹ کمپنیز ہے جس میں ہم بھی کرتے ہیں، تو ہم ان کی پراپرٹیز مینیج کرتے ہیں. اور بھائی میری ایک مثال ہے کہ بہت اچھے دوست ہیں میرے، لاہور کے ہیں، انہوں نے یہاں پہ پراپرٹیز لی ہوئی ہیں، ہم ان کی مینیج کر رہے ہیں. اور ایک پراپرٹی میں بولوں گا، زیادہ نہیں بتاؤں گا، انہوں نے تقریباً کوئی $3.5 لاکھ کی لی تھی. آج وہ $1.5 ملین کی ہے. تو اس میں فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا نہیں ہے، بلکہ یہ بیسٹ اپرچونیٹی ہے کہ جو بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے یہاں پہ. اچھا ہمارے یہاں جو لوگوں کا ایک عام سوال ہوتا ہے کہ جی کتنا فار سپوز اگر آپ پاکستان میں کوئی پلاٹ لینے جاتے ہیں، کوئی گھر لینے جاتے ہیں، تو کوئی 1 کروڑ کا پلاٹ ہے، کوئی 5 کروڑ کا گھر ہے، تو یہاں پہ منیمم کتنی انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے ایک پراپرٹی لینے میں، خواہ وہ کمرشل پراپرٹی ہو، وہ ریزیڈینشل پراپرٹی ہو، یا ایگریکلچر پراپرٹی بھی امریکہ میں ایک بڑی، آپ دیکھیں کہ بڑا ایک بزنس ہے ایگریکلچر پراپرٹی کا. لوگ فارم ہاؤسز لیتے ہیں، فارمز لیتے ہیں 100 ایکڑ کے. تو منیمم انویسٹمنٹ امریکن ریئل اسٹیٹ میں گھسنے کے لیے، ایک پراپرٹی لینے کے لیے آپ کو کتنی چاہیے، اور اس میں کیا لوکل بینک بھی آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اصل میں لوگ یہاں پہ منیمم جو آپ کو چاہیے، پہلے تو سستا تھا لیکن اب تو پراپرٹیز مہنگی ہو گئی ہے، تو کم سے کم آپ کروڑوں کے حساب سے تو مجھے نہیں کنورٹ کرنا آتا، میں ڈالر کے حساب سے بتا سکتا ہوں. تو کم سے کم آپ کے پاس 6.5 لاکھ سے $1 ملین ہو، آپ صرف ایک پراپرٹی کے لیے، یا زیادہ سے زیادہ 2 خرید سکتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کی پراپرٹی آپ خرید کر رہے ہیں. اور پراپرٹیز 2 قسم کی ہیں نا، ایک تو ریزیڈینشیل ہے، دوسری کمرشل پراپرٹیز ہیں. کمرشل پراپرٹیز جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. وہ ریزیڈینشیل بھی بہت اچھا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ فارم ہاؤسز بھی ہیں، لینڈس بھی ہیں، بالکل ہیں، اور یہاں پہ تو بہت زیادہ ہے. اور زمین سستی ہے بمقابل کہ ہم جو یہاں پہ گھر لے رہے ہیں. جو پاکستان میں جس طرح انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں وہ ڈفرینٹ ہے، یہاں پہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. لیکن یس فارم ہاؤسز ہیں، اس میں بہت پیسے کما سکتے ہیں آپ. اور باقی رہا کہ دوسرا حصہ جو تھا آپ کے سوال کا کہ منیمم آپ کی اتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، کسی ٹائپ کی ریئل اسٹیٹ میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہی سوال تمہارے خیال میں؟ جی بالکل. اچھا اس میں کوئی مطلب یہ باؤنڈری نہیں ہے کہ کلائنٹ خود یہاں پہ نہیں ہے، کلائنٹ ملک سے باہر ہے، جیسے میں نے پہلے سوال کیا، اس انویسٹمنٹ کا بینیفٹ کوئی کلائنٹ کو ہوتا ہے جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے؟ ہمیشہ بالکل اسی کا ہوگا، کیونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. صحیح. اور ان کا یہاں پہ ہونا ضروری نہیں ہے. ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیجئے، ہم آپ کے بہا پہ وہ پراپرٹیز خریدیں گے آپ کے لیے، اور آپ ہی کی پراپرٹی ہوگی. جب اچھا اس میں بلکہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے. سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ لوگ آ نہیں سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسے بیسس نہیں ہوتے کہ وہ آ سکیں. تو پراپرٹیز انویسٹمنٹ کرنے سے ان کا آنا جانا بھی آرام سے ہو سکتا ہے. اگر نہیں بھی آنا چاہتے ہیں تو ان کے بہا پہ ہم پروفائل بنا سکتے ہیں، ان کے بہا پہ وہ جو پراپرٹیز ہیں مینیج کر سکتے ہیں، اور اسی سب کا پروفٹ جتنا بھی ہے وہ ایکسپینسز سارا انکار کر کے بالکل ضروری انہیں کو ملے گا. اچھا ایک لاسٹ کویسچن ہے. ہمارے پاکستانیوں کی عادت ہے کہ یار کچھ پیسے چھوڑ دو، کچھ رعایت کروا دو.
تو یہاں پہ بھی ایسا کوئی سین ہوتا ہے یا جو ایک فلیٹ ریٹ چل رہا ہے پراپرٹی کا نیگوسیشن کی کوئی ہوتی ہے یہاں پہ گنجائش؟ نہیں، بالکل یہاں پہ نیگوشیشنس ہوتی ہیں. یہ تو پراپرٹیز ہے نا. جب جیسے آپ مال وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں تو پرائز جو لگی ہوئی ہے بھائی یہ شرٹ اتنے کی ہے، یہ پرفیوم اتنے کا ہے، تو وہ اتنے کا ہی ہے، اس میں آپ کم نہیں کروا سکتے. لیکن یہاں پراپرٹیز میں بالکل نیگوشیشن ہوتی ہے. فرض کرو کہ میری پراپرٹی ہے $1 ملین میں مانگ رہا ہوں، یہ مارکیٹ پہ میں نے رکھ دیا، تو اس کے ایک پروسیس ہوتے ہیں. ہم اپریزل بھی کرتے ہیں کہ وہ پراپرٹی کتنے کی ہوگی، اور اس کے بعد ہم نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں. بہت سارے ویز ہیں. اٹس آلموسٹ سیم لائک ان پاکستان. اچھا، یہ ویلاگ دیکھنے کے بعد اگر کوئی رابطہ کرتا ہے کہ بھائی ہمیں پراپرٹی لینی ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں کہ جی کتنے عرصے میں آپ کی پراپرٹی آپ کے نام پہ ہو جائے گی؟ کتنا ٹائم پیریڈ کتنا لگ سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے یہ ایک پروسیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور پراپرٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس ٹائپ کی پراپرٹی دیکھ رہے ہیں. آف کورس آپ جب بھی انویسٹمنٹ کریں گے تو چاہیں گے کہ اس میں ریٹرن آپ کا اچھا ہو. اچھے ریٹرن کے لیے 2 مہینے 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں کوئی پراپرٹی دیکھنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ یہ تقریباً 5-6 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی آپ کے نام پہ ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آج ہم نے کوشش کی، کل ہمیں پراپرٹی مل گئی، تو اٹ ول ٹیک اونلی 45 days to 60 days ٹو کلوز اٹ. کیش میں جو ہوتا ہے وہ تو جلدی کلوزنگ ہو جاتی ہے، تو 30 days کی پیریڈ سمجھ لیجیے آپ، اور وہاں سے آپ کے پروسیس شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ صوبدار بہت چانجو شکریہ، صاحب. بہت شکریہ. جی دوستو، صوبدار چانجو صاحب کی باتیں آپ نے سنی. بڑے ہی ایکسپیرینس ریئلٹر ہیں، اور ہم نے بھی ان کے ساتھ اب کام کرنا شروع کر دیا ہے نیو یارک میں. اور دیکھنے والوں کو ایک اوپن آفر ہے انویسٹمنٹ کی. اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے نیو یارک کی ریئل اسٹیٹ میں، جیسے صوبدار نے بتایا کہ آپ کے پاس ایک وجہ بن جائے گی، کیونکہ امریکہ میں آپ کی جائیداد ہے، تو آپ کے لیے امریکہ آنا بڑا آسان ہو سکتا ہے. اور اس پہ یہ لانگ آئلینڈ کے اندر ہکسول میں ہمارا دفتر ہے، اور MBA ریئلٹی کے نام سے اگر آپ گوگل کریں گے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کی اور مزید ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ ہم آپ کو اپنے اس YouTube پہ دیتے رہیں گے. اور مجھے امید ہے کہ ہماری دی ہوئی انفارمیشن سے لوگ یقیناً فائدہ اٹھائیں گے. بہت شکریہ.